السلام علیکم حاضرین ناظرین سامعین، آپ کا میزبان ڈاکٹر شہزاد شمیم اور جناب آج کا قرآنی درس سورہ آل عمران 14واں درس ہے۔ آج کے اس درس میں جناب قرآنی اسکالر استاد محترم انجینئر محمد فیض شاد صاحب تقابلہ فرمائیں گے سورہ مریم کی آیت نمبر 21 اور سورہ آل عمران کی آیت نمبر 47 اور کچھ وضاحت الفاظ جو ہیں ان کی تشریح فرمائیں گے۔ تو میں استاد محترم سے گزارش کروں گا کہ جناب ہمیں اس بارے میں آگاہی فرمائیں۔ سر پلیز۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 13 فروری ہے، سن ہے 2023 اور دن ہے سوموار کا۔ میں ہوں محمد طفیل شاد۔ حاضرین و سامعین السلام علیکم۔ سورہ آل عمران جو قرآن کریم کی تیسری صورت ہے، اس کا تسلسل ہے۔ آج اس کا 14واں درس ہے۔ تو ہم تقابل کر رہے تھے سورہ المریم کا اور سورہ العمران کا، 19/21 اور 3/47 کا۔ اس تقابل میں بقیہ وضاحت طلب الفاظ 3 میں پہلے بیان کر چکا ہوں۔ چوتھا ہے یخلق ما یشاء، 5واں ہے آیۃ للناس، 6واں ہے رحمتم منا اور 7واں ہے کن فیکون۔ سامعین کرام، پچھلے درس میں ہر دو سمت کے متقابل الفاظ پر غور فرمائیں کہ حضرت یحییٰ کی پیدائش کے سلسلے میں حضرت زکریا نے دور رکاوٹیں بیان کی ہیں، ان کا بڑھاپا اور بیوی کا بانجھ پن، اور اسی طرح حضرت مسیح کی پیدائش میں حضرت مریم نے دو رکاوٹیں بیان کی ہیں۔ حضرت یحییٰ کی پیدائش میں بھی 2 رکاوٹیں بیان ہوئی ہیں، اور حضرت مریم نے بھی 2 رکاوٹیں بیان کی ہیں: شوہر کی عدم مس اور خود ان کا بدکارہ نہ ہونا۔ لیکن حضرت مریم کے بدکار ہونے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اس لیے فی الحقیقت ایک ہی رکاوٹ تھی، وہ تھی منظورہ کے عدم نکاح کی پرانی رسم، جسے اللہ تعالیٰ نے دور کر دیا۔ حضرت مریم کا نکاح ہو گیا اور حضرت مسیح اللہ تعالیٰ کے قانون جاریہ کے مطابق پیدا ہوئے۔ سامعین کرام، جو وضاحت طلب لفظ ہے یخلق ما یشاء، یخلق ما یشاء کے الفاظ سے بھی روایتی تفاسیر نے یہ تصور پیدا کیا ہے کہ حضرت مسیح بغیر باپ کے پیدا ہوئے تھے۔ اللہ تعالیٰ جس طرح چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، حالانکہ ما یشاء کے الفاظ سے اللہ تعالیٰ کے قانون مشیت کے مطابق مراد ہے، مخالفت مراد نہیں ہے۔ ارشاد باری ہے اِنَّا کُلَّ شَیْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ، 54/49، 54/49۔ بے شک ہم نے ہر چیز کو اپنے مقررہ پیمانے قانون کے مطابق پیدا کیا ہے۔
پھر فرمایا قد جعل اللہ لکل شیء قدرا 65/3 65/3 بے شک اللہ نے ہر چیز کے لیے الگ الگ پیمانہ قانون مقرر کر دیا ہے۔ اب ان آیات کریمات کے مطابق یخلق ما یشاء پر غور فرمائیں سامعین کرام۔ یشاء اور شے ایک ہی مادہ شین یہ اور حمزہ سے ہیں۔ جب 54 اور 49 پلس 65/3 کے مطابق یعنی 54/49 اور 65/3 کے مطابق ہر چیز کے لیے اللہ تعالیٰ نے خود قاعدے قانون مقرر کر دیے ہیں، تو یخلق ما یشاء کا معنی صاف ہے کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ بھی پیدا کرتا ہے اپنے خود مقرر کردہ قوانین مشیت 54/49 اور 65/3 کے مطابق ہی پیدا کرتا ہے۔ پس یخلق ما یشاء کے الفاظ سے یہ تصور اخذ کرنا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح کو اپنے خود مقرر کردہ قانون مشیت کے خلاف بغیر باپ کے پیدا کیا تھا، خود آئین قرآنی کے خلاف ہے۔ 5واں وضاحت طلب لفظ تھا آیات للناس۔ سامعین کرام، یخلق ما یشاء کے علاوہ آیات للناس کے الفاظ سے بھی یہ دلیل پکڑی جاتی ہے کہ حضرت مسیح چونکہ اللہ کی نشانی تھے اس لیے آپ بلا باپ کی پیدائش تھے، نعوذ باللہ نعوذ باللہ۔ لیکن واضح ہے کہ اگر مسیح کو اللہ تعالیٰ کی نشانی مان کر بلا باپ پیدائش مانا جائے تو حضرت مریم کو بھی بلا باپ ماننا لازمی آتا ہے، کیونکہ سورہ مومنون میں مسیح کے ساتھ مریم کو بھی اللہ کی نشانی کہا گیا ہے۔ وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آیَةً 23/50 ہم نے ابن مریم اور اس کی ماں دونوں کو اپنی نشانی ٹھہرایا۔ لیکن دلائل بالا کے مطابق وَلِنَجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا 19/21 سے یہ مراد نہیں کہ حضرت مسیح کو بلا باپ پیدا کیا گیا تھا اور حضرت مریم کو بلا شوہر بیٹا دیا گیا تھا، بلکہ یہ ماں بیٹا اس جہت سے اللہ تعالیٰ کی واضح نشانی قرار دیے گئے ہیں کہ مریم منظورہ کے ذریعے اس معاشرہ کی منظورہ لڑکیوں کو بلا نکاح رکھنے کی پرانی رسم کو توڑا گیا اور حضرت مسیح اس رسم کو توڑنے والی منظورہ منکوحہ کے بیٹے تھے۔ آج بھی عیسائیوں کے ہاں مشنری کے لیے مختص کردہ منظورہ قسم کی لڑکیوں کی شادی نہیں کی جاتی، بلکہ انہیں نن بنایا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ طریقہ دین اللہ سے بغاوت پر مبنی ہے، جسے حضرت مریم کے ذریعے توڑا گیا اور ماں بیٹیوں کو اس عظیم دینی خدمت کے بدلے الگ الگ مخصوص نشانی ٹھہرایا گیا۔ اب سامعین کرام، ایک لفظ آتا ہے رحمت منا۔ اصل رحمت اللہ تعالیٰ کا قانون ہے جس کے ذریعے دکھیا انسانیت کو ان کے کھوئے ہوئے انسانی حقوق ربوبیت میسر آتے ہیں۔ اب چونکہ دکھیا انسانیت کا مونس و غمخوار اللہ تعالیٰ کا نازل کردہ قانون نوع انسانی کو صرف نبی رسولوں کے ذریعے ہی دیا جاتا تھا، اس لیے سب نبیوں کو رحمت قرار دیا گیا ہے
آ حضور کے متعلق بتایا گیا ہے وما ارسلنا الا رحمتا للعالمین 21/107، اور اسی طرح مسیح کو رحمتم منا کہا گیا ہے۔ سامعین کرام، اب ایک لفظ قابل وضاحت رہتا ہے کن فیکون۔ کن فیکون کے جملے سے جو ولادت مسیح کے تذکرہ میں وارد ہوا ہے، عام طور پر یہ مفہوم لیا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کام کو کرنا چاہتا ہے کہتا ہے کن، پھر وہ کام اپنی لازمی مدت اور متعلقہ ذرائع کے بغیر چشم زدن میں ہو جاتا ہے۔ یہ مفہوم قرآن کریم اور عالمی مشاہدات کی روح سے غلط ہے، کیونکہ ابتدائی آفرینش ہی سے ہر چیز سلسلہ ارتقاء کی منازل طے کرتی ہوئی درجہ تکمیل تک پہنچتی ہے۔ مثلا زمین و آسمان 6 دن میں تیار ہوئے، خلق السماوات والارض فی 6 ایام 7/54 7/54، لیکن ایک دن کی مقدار بتائی گئی ہے انا یومن عند ربک کالف سنۃ مما تعدون 22/47۔ بلا شبہ تیرے رب کے ہاں ایک دن کی مقدار 1000 سال کے برابر ہے جو تم شمار کرتے ہو۔ پس ثابت ہوا کہ زمین و آسمان 6000 سال میں تیار ہوئے تھے، تو اس طرح کن فیکون کی مشاہداتی تفسیر یہ ثابت ہوئی کہ کائنات 6000 سال کی ارتقائی منازل طے کر کے موجودہ صورت میں آئی تھی۔ واضح رہے کہ کن فیکون کی فا میں ہر کام کے لیے مدت کا وقفہ محذوف و مقدر ہے، جو اللہ تعالیٰ نے اپنے قانون مشیت کے مطابق ہر کام کے لیے الگ الگ مقرر کر رکھا ہے۔ مادہ خرگوش کی مدت حمل 1 ماہ، بھیڑ بکری کی 6 ماہ، گائے بھینس کی 10 ماہ، عورت کی 9 ماہ صاحب مشیت کی خود مقرر کردہ ہے۔ المختصر، اللہ تعالیٰ کی مستقل سنت ہے وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ 2/117 2/117۔ جب وہ کسی کام کا فیصلہ کرتا ہے تو اپنے قانون مشیت کی زبان سے کہتا ہے کن، پھر وہ اپنی مقررہ مدت و ذرائع کے ساتھ ہو جاتا ہے۔ اس چیز کی مزید تشریح آیت ذیل میں کر دی گئی ہے، انما قولنا لشیء اذا اردناہ ان نقول لہ کن فیکون 16/40۔ ہمارا قول کسی چیز کے لیے سوائے اس کے نہیں ہوتا کہ جب ہم اس کا ارادہ کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں ہو جا، پھر وہ ہو جاتی ہے۔ اس آیت مجیدہ میں وضاحت کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کی طرح فاعل بالفعل نہیں بلکہ فاعل بالارادہ ہے، جس کی وضاحت بنی اسرائیل کی بدحالی ضمن میں کی گئی ہے کہ جب فرعون نے بنی اسرائیل کو زمین میں کمزور کر دیا تو ارشاد ہوا وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ 28/5۔ ہم نے ارادہ کیا کہ جنہیں زمین میں کمزور کر دیا گیا ہے ان پر احسان کریں، یعنی انہیں زمین کے امام اور وارث بنائیں۔ اب سامعین کرام، غور کیجئے گا کہ اللہ تعالیٰ کا یہ ارادہ قریباً 5 صدی کے بعد پورا ہوا۔ سب سے پہلے حضرت موسیٰ کو پیدا کیا گیا، فرعون کے گھر میں پال کر جوان کیا، 10 سال تک مدین میں رکھا، پھر نبوت عطا فرمائی، تو آپ نے بنی اسرائیل کی آزادی کی مہم شروع کی۔
کئی برسوں کے بعد فرعون غرق ہوا اور پھر کہیں جا کر بنی اسرائیل آزاد ہوئے۔ اس مثال سے ثابت ہوا کہ اللہ کا ارادہ اور کن فیکون اس کے مقرر کردہ اسباب و علل اور ان کی مقرر مدت کے ساتھ وابستہ ہے۔ موت و حیات کا پورا نظام جو قانون مشیت اور اسباب و علل کی زنجیروں میں جکڑا ہوا شبانہ روز چل رہا ہے۔ اسباب و علل وائی اینڈ ہاؤ جس کو کہتے ہیں کی زنجیروں میں جکڑا ہوا شبانہ روز چل رہا ہے۔ یہ سارے کا سارا نظام اللہ تعالیٰ کے کن فیکون کا مظہر ہے۔ غور کیجئے، ارشاد باری ہے هو الذی یحیی و یمیت فاذا قضی امرا فانما یقول له کن فیکون 40/68۔ وہ اللہ ہی ہے جو پیدا کرتا اور موت دیتا ہے، پھر جب وہ موت و حیات میں سے کسی کام کا فیصلہ کرتا ہے تو اس کے سوائے اس کے اور کوئی بات نہیں کہ اسے کہتا ہے ہو جا، پس وہ ہو جاتا ہے۔ سامعین کرام، غور کیجئے، اس آیت مجیدہ میں موت و حیات کے پورے نظام کائنات کو کن فیکون کا مظہر بتایا گیا ہے، جس پر مشاہدات گواہ ہیں کہ ہر پیدائش و ہر موت قوانین مشیت کے مطابق ہی ہو رہی ہے۔ خلاف مشیت نہ کوئی موت واقعہ ہوتی ہے نہ پیدائش، اور یہ سب کن فیکون کے مظہر ہیں۔ پس ثابت ہوا کہ پیدائش مسیح کے تذکرہ میں جو کن فیکون کا جملہ آیا ہے اس میں آپ کو بلا باپ کی پیدائش نہیں بتایا گیا، بلکہ جس طرح ابتدائے آفرینش سے آج تک جملہ پیدائشیں کن فیکون کا مظہر ہیں اور اللہ تعالیٰ کے قوانین مشیت کے مطابق ہی ہوتی چلی آ رہی ہیں، اسی طرح حضرت مسیح کی پیدائش بھی کن فیکون کی مظہر ہے۔ آپ قانون مشیت کے مطابق میاں بیوی کے اختلاط ہی کے ساتھ رحم مادر میں پہنچے تھے اور قانون مشیت یعنی درد ذیل ہی کے ساتھ پیدا ہوئے تھے، جس کا ذکر 19/23 میں آیا ہے سورہ مریم۔ نگاہ بازگشت۔ اوپر وضاحت کی جا چکی ہے کہ آیات کریمات میں آمدہ الفاظ کے صحیح معنوں کے دلائل قاطعہ کے مطابق حضرت مسیح کی پیدائش عین قانون جاریہ کے مطابق ہوئی تھی۔ آپ کو اور آپ کی والدہ محترمہ کو اللہ تعالیٰ کی نشانی ٹھہرایا گیا ہے۔ نیز جب حضرت مریم پیدا ہوئی تو لیس الذکر کالانثیٰ 3/36 کے الفاظ میں حضرت مریم کو آپ کی والدہ کے ذہنی بیٹے سے بہتر ٹھہرایا گیا تھا کہ آپ کے ذریعہ معاشرہ کی اس غیر اسلامی قدیمی رسم کو توڑنا تھا جو منظورہ لڑکیوں کا نکاح نہ کرنے کی سند قرار دی جا رہی تھی۔ چنانچہ انی نظرت لک ما فی بطنی 3/35 کے مطابق جب مریم منظورہ لڑکی کی حیثیت سے حضرت زکریا کی کفالت میں آئی تو حضرت نے ان کی بہترین تربیت فرمائی، علم دین کے زیور سے آراستہ کیا، معلمہ مبلغہ بنایا، عورتوں کی تعلیم و تبلیغ کے لیے الگ زنانہ مدرسہ جاری کر کے دیا۔ اب آپ بالغ ہو چکی تھی، اس کے لیے ان کا نکاح کرنے کے لیے منگنی کا اہتمام کیا اور اللہ کے حکم کے مطابق بالغ مریم سے نکاح کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے ان کے ہونے والے شوہر کے حالات بیان کیے۔ حضرت مریم نے رضامندی دینے کے ساتھ ہی معاشرہ میں منظورہ لڑکیوں کے عدم نکاح کی قدیمی رسم کی نکاح کے راہ میں حائل ہونے کا خطرہ ظاہر کیا، لیکن حضرت زکریا نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ میرے لیے اس رکاوٹ کو دور کرنا آسان ہے۔ چنانچہ وہ رکاوٹ دور ہو گئی اور حضرت زکریا نے ارشاد الہی کے مطابق ایک بشر سوی 19/17 کے ساتھ ان کا نکاح کر دیا۔ پھر کیا ہوا؟
فحملت ہو فن تبزت بہی مکانن کسیہ 19/22۔ پھر مریم نے قانون جاریہ کے مطابق پکیزہ بیٹے کا بوجھ اٹھایا، پھر جب وہ بوجھ نمایاں ہو گیا تو اس کے ساتھ کنارے والے مقام نے الگ ہو گئی۔ یہ مکان ایک پرفضا بالا خانہ تھا، کھجور کا درخت بالا خانے کے سین سے ملحق، نیچے پانی کا چشمہ، حتیٰ کہ قانون مشیت کے مطابق حاصل کردہ امانت کو قانون مشیت کے مطابق وضع کرنے کا وقت آ گیا، اور اس طرح مریم کو درد ذیل کی تکلیف ہوئی تو بے قرار ہو کر بالا خانہ کے سین میں بڑی ہوئی شاخ کی طرف کھلی فضا میں تشریف لائیں۔ اللہ نے اس بے قراری کے منظر کو جن الفاظ میں بیان کیا ہے اس کو ہم آئندہ درس میں بیان کریں گے۔ آج کے درس میں اتنا ہی۔ وما علینا الا البلاغ، فی امان اللہ۔ اللہ حافظ۔ خواتین حضرات، اسی کے ساتھ یہ آج کا 14واں درس یہ سورہ آل عمران کا تھا، وہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ 15ویں درس کے ساتھ جلدی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اجازت دیجیے۔ پاکستان زندہ باد۔